سے تعلق بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا یہ محبت کی راہ ہے، اللہ سے محبت حاصل کرنے والی۔ فرمایا یہ محبت کی راہ ہے، اس میں تنہا چل نہ سکو گے، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہم سفر بن جاؤ۔ خود سے تسبیحات پڑھ لینے سے اللہ مل جائے، اس سے تلاوت اعمال نوافل پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، لیکن بغیر کسی کو شیخ بنائے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی استاد کے پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، لیکن نوافل شیطان نے بہت زیادہ پڑھے تھے، یاد رکھیے گا۔ لاکھوں سال اس نے عبادت کری، شاعر شعر کہتا ہے، ایک شعر یاد آیا، ہزاروں سال کر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بدل گئے۔ میں کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کری، لاکھوں سال سجدے کرے، اور اتنی عبادات کے باوجود جب اللہ نے سجدہ کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا، یعنی ہزاروں سال سر سجدے میں مارا تو کیا مارا، کس کام آیا؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر سے تکبر کی بیماری ختم نہیں کری تھی۔ شیطان کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تکبر عبادت کا بھی ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس مال دولت نہیں تھی، اس کے پاس عبادت تھی کہ زمین آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہیں کرا، ہزاروں لاکھوں سال میں نے سجدے کرے، اب میرے کو کہا جا رہا ہے کہ تو آدم کو جو مٹی سے بنا ہے، جس نے ابھی کوئی سجدہ بھی نہیں کرا، مجھے حکم مل رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر۔ تکبر نے اندر سے انگڑائی لی، اس کا نفس نہیں میٹا ہوا تھا، اس نے انگڑائی لی، نہیں 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 میں نہیں کروں گا، انا خیر من، کہنے لگا میں اس سے بہتر، جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ، ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، ہم زیادہ عزت والے، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ یہ انا خیر من، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں سجدہ کیسے کروں؟ شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، یعنی عالم کی عین بھی اس کے پاس تھی، عابد کی عین بھی اس کے پاس تھی، عارف کی عین بھی اس کے پاس چوتھی عین نہیں تھی۔ عالم کیسا تھا کہ اس کو سارے نبیوں کی ساری شریعتوں کا اس کو علم ہے، نبی تو بہکاتا تھا ہر دور کے اندر، ہمیں اپنے نبی کی شریعت کا پورا علم نہیں، اس کو ہر نبی کی شریعت کا سارا علم۔ عابد کہ زمین آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہ کرا ہو، شیطان سے زیادہ شاید ہی کسی نے عبادت کری ہو، بہت بڑا عابد۔ عارف اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کہہ رہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، اس وقت بھی اللہ کو پہچان رہا تھا کہ اللہ غصے میں تو ہے، لیکن غصہ اللہ کے ذات پہ غالب نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کی درخواست کر دی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ عارف یہ ظالم عاشق نہیں تھا، اگر یہ عالم باللہ، عارف باللہ، عابد باللہ کے ساتھ ساتھ یہ عاشق باللہ ہوتا، اللہ کا عاشق ہوتا، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی، تو یہ نہیں کہتا کہ میں اعلیٰ ہوں، بلکہ عاشق کا محبت کرنے والے کا کام ہے کہ محبوب کے اشاروں پہ مر میٹے، وہ اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے میں گر جاتا۔ شیطان اس وجہ سے گمراہ ہوا کہ اس کے پاس عبادات بہت تھی، عبادت کا تکبر تھا، اس کا کوئی استاد نہیں تھا جو اس کی اصلاح کرتا، اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی نفس کے اندر سے بیماریوں کو ختم کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا جو لوگ خود سے تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شیخ استاد مشیر کوئی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ اکثر نہیں، بعض دفعہ عبادت کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے مشائخ سے، اللہ والوں سے یا اللہ والوں کے صحبت یافتہ جو حضرات ہیں، ان سے پوچھ کے ذکر کیا جائے۔ بدھ والے دن میری مسجد کے ایک مقتدی اپنے نانا کو لے کر آئے اور کہا کہ امام صاحب اس کو دیکھیں، روزانہ صبح 3 بجے اٹھ کے عبادات کرتا ہے، ذکر اذکار چلے ہوتے ہیں، اتنے سارے وظائف بتائے، شاید آج تک کسی نے نہیں بتایا اتنے وظائف کرنے والا۔ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، 500 مرتبہ وہ پڑھتا ہوں، آیت کریمہ اتنی 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، اشراق چاش پڑھتا ہوں، پورے دن وہ عبادات کرتے رہتا ہے، زبان اس کی چلتی رہتی ہے۔ کہہ رہا ہے میں بستر پہ لیٹتا ہوں، میرا دل گھبرا جاتا ہے، گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں۔ تو میں نے اسے یہ بتایا، اللہ کے بندے،
اس سے تھوڑے سے عمل کرتے آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ اتنے سارے عمل کرنے والا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ آپ نے کسی سے پوچھ کے ذکر شروع کرا، کسی کو اپنا استاد بنایا ہے یا خود سے چلنا شروع ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں، استاد تو کسی کو نہیں بنایا۔ عجیب بات ہے، کپڑے سینے کے لیے استاد چاہیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس سمجھایا، اس کو کچھ وظیفہ بتایا، تھوڑی توجہ دی، میں نے کہا اللہ آسانی کرے گا۔ اجتماع میں اس کے نواسے نے بتایا کہ نانا کی طبیعت بہت صحیح ہے، پہلے راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، گھبراہٹ تھی، اب نیند بھی آ رہی ہے، گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی ہے، طبیعت اچھی ہو گئی ہے۔ کسی کو بڑا بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کی طلب ہونی چاہیے، اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اللہ سے مانگے، لازم نہیں اللہ دے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ لازمی دے گا، وہ ہمارے حق میں لازمی بہتر ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہدایت اللہ سے مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ کی محبت کو مانگے، یہ چیزیں کسی کے حق میں نقصان دہ نہیں۔ جب آدمی اس کو مانگے گا تو اللہ ضرور دے گا۔ اسی کو ایک بزرگ نے شعر میں کہا، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں، کون؟ اللہ۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ اللہ، یاد کر لیں گے شعر۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ اگر اللہ کو پانے کی طلب میرے دل میں ہے تو سمجھ جانا کہ ہم ان قریب اللہ کو پانے والے ہیں، اللہ سے خاص تعلق بننے والا ہے۔